سے لوگوں کو دولت کی بنیاد پر اچھی تعلیم ملتی ہے، یا وہ مڈل کلاس فیملی ہے جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان حالات میں پڑھاتے ہیں کہ اب لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لوگ اپنی زیورات بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جبکہ ہمارا حق ہے، یہ خیرات نہیں ہے کہ ہمارے ہر بچے کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو یا مڈل کلاس ہو، یہ ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے۔ لیکن ہمیں خیرات کے طور پر سرکاری ادارے دیے جاتے ہیں اور وہاں پر معیاری تعلیم نہیں ہوتی، ہمیں معیاری تعلیم چاہیے، ایک نظام، ایک زبان، ایک نصاب، یہ ہے وہ چیز جو یوتھ کو لے کر اٹھنی چاہیے اور ڈیمانڈ کرنی چاہیے اپنے قوم کے بچوں کے لیے کہ ہمارا حق ہے یہ۔ ہم پیسوں میں تعلیم کو کیوں خریدیں گے؟ ہماری 1400 سال کی ایک رچ ہسٹری ہے مسلمانوں کی، جس میں تعلیم کبھی بھی تجارت نہیں رہی، کبھی کموڈیٹی نہیں رہی کہ اس کو خریدا جائے۔ یہ اب بدترین حالات ہیں، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن قوم کو جاہل بنا رہے ہیں۔ طبقاتی نظام تعلیم اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہی تعلیم کا معاملہ، یہی صحت کا معاملہ ہے، یہی امن کا معاملہ ہے۔ امن بھی خریدنا پڑتا ہے، گارڈ رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے، محلے میں گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ سرکار کیا کر رہی ہے پھر؟ وہ ٹیکس کس لیے لے رہی ہے؟ ریاست کا کام ہے کہ وہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دے اور فری دے، اور صحت کی سہولت دے، اور برابر کے مواقع دے۔ برابر کے مواقع کیا ہوتے ہیں؟ برابر کے مواقع یہ ہوتے ہیں کہ چاہے غریب ہو، مڈل کلاس ہو، امیر ہو، موقع سب کو ایک جیسا ملے گا۔ پھر خود نالائق ہوگا تو پیچھے رہ جائے گا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اور اچھا ہوگا تو آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کو 0 پہ کھڑا کریں، ایک کو 150 پہ کھڑا کریں اور 200 میٹر کی ریس لگا دیں۔ پھر آپ کہیں کہ صاحب غریب لوگ کیا کریں، یہ تو پڑھتے نہیں، تو جاہل ہیں، تو منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اب تو منشیات کا استعمال امیر غریب مڈل کلاس کا چکر ہی نہیں ہے، اب تو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ان ظالموں نے اس کا زہر جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شعور سب سے پہلے آنا چاہیے۔ کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی لیڈر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے سرکار میں دی جاتی ہے یہ سب کا رائٹ ہے اور معیاری ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ابھی 14,000 اسکول، 13 سے 14,000 اسکول وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اور مختلف این جی اوز، انہوں نے ایک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی، اسی طرح سندھ میں بنی ہوئی ہے، اسی طرح اور جگہوں پہ۔ بجائے اس کے کہ اس کو اپ گریڈ کریں، 8 سال سے ٹیچرز کی بھرتی نہیں کی، وہاں پر کوئی فنڈ نہیں لگایا، عمارتیں تباہ کر دیں، پہلے اسکول برباد کیے، اب کہتے ہیں چونکہ یہ برباد اسکول ہیں لہٰذا ہم گورنمنٹ تو چلا نہیں سکتی، لہٰذا ہم اس میں انکریج کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئیں، این جی اوز آئیں، اور فی الحال یہ کریں گے کہ یہ ایک پیسہ طے کر لیں گے کہ 1,200 روپے 1,500 روپے پر اسٹوڈنٹ ایک حساب بنا کر این جی اوز کو دے دیں گے، اور یہ این جی اوز ان اسکولوں کو لے لیں گی، ان میں سے 5 سے 10% بہتر چلاتے ہیں، اور باقی سب اس کی بنیاد پر اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں اپنی اٹینڈنس بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں تعلیم کے ساتھ یہ مذاق کون کر رہا ہے؟ اس کو خوشنما بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ سرکار کی تعلیم صحیح نہیں ہوتی لہٰذا ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو اس میں لا رہے ہیں، اور ابھی ہم تو پیسے تو دے رہے ہیں۔ یہ فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری قوم کے بچوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف زبردست قسم کی ریزسٹنس کرنی ہوگی، آپ لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ پڑھیں اس پر، دیکھیں آپ اس پہ آرگومنٹ حاصل کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ کسی پارٹی کو اس پر بات کرنے کا جو ہے نہ حوصلہ ہے نہ وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سبھی اس کام میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ شعور حاصل کریں۔ ایجوکیشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ہمارا مسئلہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، ہماری بچیاں ہیں، ہیرسمنٹ کا ایشو ہے، کہیں پر آپ رجسٹر نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بات سے بات نکل رہی ہے، سوال اور بھی ہوں گے لیکن میرے خیال ہے بہت سارے سوالوں کے جواب میری بات میں آ جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک ظاہر ہے کہ احتجاج شروع ہوا۔ اس احتجاج میں جب ہوا زیادہ تو یہ بات پتہ چلی جو بتائی گورنمنٹ نے کہ بھئی یہ ایک فیک نیوز کی بنیاد پر ہوا۔ میں اس تھیوری کو ایک وقت میں تسلیم کر لیا کہ وہ فیک نیوز تھی، لیکن یہ بتائیے اگر وہ فیک نیوز تھی تو پھر اگر وہ واقعی فیک نیوز تھی تو گورنمنٹ کی بات پر کا یقین کیوں نہیں کر رہے لوگ، اور فیک نیوز کا یقین کیوں کر رہے ہیں؟ ساری برائی لوگوں کی تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو خود فیک گورنمنٹ ہو، جو فارم 47 پر مسلط کردہ ہو، جو جھوٹ کی اور فراڈ کی بنیاد پر آئی ہو، اس کی سچی بات بھی لوگ سچی نہیں سمجھتے۔
سمجھ میں آئی بات؟ تالی تو اس پہ بجانی تھی. جن کی کوئی ساکھ نہ ہو, جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو, جو جھوٹ سے شروع ہو اور جھوٹ پر ختم ہو, اگر ان کی بات سچی بھی ہوگی تو کوئی نہیں مانے گا. اور ریومرز پھیلتی ہی اس لیے ہیں کہ سچ کا جب فقدان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹ جو ہے پروان چڑھتا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم تصدیق کر کے بات کو آگے بڑھائیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اب اس وقت گورنمنٹ یہ واز کر رہی ہے, نصیحت کر رہی ہے, آیتیں سنا رہی ہے ہمیں کہ جب کوئی فاسق آ کر بات کرے تو اس کے پہلے آپ معلوم کریں, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات میں. اور بالکل صحیح بات ہے, اس میں اصلاح کا پہلو یہ موجود ہے کہ کسی بھی بات کو آگے ایسے بڑھا کر اس کے اوپر دکان تعمیر نہیں کر لینی چاہیے, اور مفادات کے لیے کسی کا اپنے آپ کو بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے. نوجوانوں کو اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی فرد, کسی پارٹی کے مفاد کے لیے کسی جھوٹ پر ہم کھڑے ہوں. لیکن اس میں یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے کہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی پوری کی پوری حکومت اور ریاست کا معاملہ فراڈ پہ کھڑا ہو اور قبضے پہ کھڑا ہو تو پھر اس کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم پر الزام لگائے. لہٰذا اس جھوٹ کو درست کرنا سب سے پہلی ذمہ داری ہے, بجائے اس کے کہ ہم پیریفریز میں چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. قانون سازی ہے نہیں ہے صحیح پراپر, اور قانون سازی ہے تو عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے. کون خاندان ایسا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو وہ اپنی عزت اچھالنے کے لیے کسی عدالت میں جائے گا؟ نارمل حالات میں بھی لوگ یہ کام نہیں کرتے, اور ان حالات میں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ ہم سب بھی بیٹیوں اور بہنوں والے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے کہ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو اس کو دبانا جتنا انسان چاہتا ہے دبانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ المیہ نہیں ہے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا قربانیاں دے کر. یہ ملک وہ ہے کہ جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ ملک ہے جس کے آئین کے پریمبل میں تھا اور اب پارٹ بن گیا اس کا کہ سوورنٹی جو حاکمیت اعلیٰ ہے الٹیمیٹ وہ اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی انسان, کوئی پارلیمنٹ, کوئی جرنل, کوئی بیوروکریٹ اس سے بالاتر ہو کر کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن آئین ایک طرف ہے اور پریکٹس دوسری طرف ہے, نظام دوسری طرح چل رہا ہے. اور اس میں ہماری بچیوں کو کوئی ایسا موقع موجود نہیں ہے کہ جہاں پر ان کے والدین اور وہ جا کر اپنے آپ کو ایکسپوز کیے بغیر, معاشرے میں خراب کیے بغیر انصاف حاصل کر سکیں. اس سے بڑھ کر کوئی المیہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر کوئی سامنے آ کر یہ کام کر بھی دیتا ہے تو پھر اس کے بعد مجرموں کو سزا نہیں ملتی. آپ یاد کریں وہ زینب والا ایشو آیا تھا ایک, اس ایشو پر جماعت اسلامی نے یہ موقف اختیار کیا. یہ اتنا بہیمانہ, اتنا کری اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس میں سزائے موت ہونی چاہیے اور سر عام لٹکانا چاہیے. یہ قانون پاس کرے پارلیمنٹ. لیکن اپنی ذرا تالیاں بچائیں, اس لیے کہ اس وقت جب یہ پارلیمنٹ میں کیس آیا تو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جتنی پارٹیاں تھیں یہ سب ایک ہو گئے اور انہوں نے اس پر قانون سازی نہیں کرنے دی. آپ سوال کیوں نہیں کرتے اپنی پارٹیوں سے, اپنے لیڈر سے کہ تم جب ایسے موقع آتے ہیں تو تم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہو, امریکہ کی طرف دیکھتے ہو کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا, اور آپ قوم کی بچیوں کو تم نے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہے. تم ایسی کوئی قانون سازی نہیں کر رہے, عمل درآمد تو چھوڑو. تو دیکھیں نا آپ, یہ فرق پتہ چلتا ہے نا اس طرح. اس لیے کہ ان پارٹیوں میں وہی لوگ ہیں تقریباً جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو ناراض کریں گے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو اس لیے عقل اللہ نے ہمیں دی ہے, ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے اور اپنی پسند ناپسند کا معیار بنانے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں, ہمارے ہاں خواتین کو وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اس وراثت کے حق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے. اچھے اچھے مذہبی گھرانوں میں یہ کام ہوتا ہے, اور ایسی جگہیں نہیں ہیں جہاں پر لوگ انصاف طلب کر سکیں. کتنے لوگ ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں, کسی اچھی متمول فیملی یعنی پیسے والے لوگ بھی ہوں اگر, یا مڈل کلاس لوگ ہوں جن کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہو, جن کی وراثت کا معاملہ ہو, اور کسی خاتون کو, کسی بیٹی کو, کسی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملا, تو وہ جب عدالت میں جائے گی تو کیا کرے گی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ وکیل کہاں سے کرے گی؟ وہ وکیل کر بھی لے گی تو اس وکیل کی پوری پروسیڈنگ جتنی ہوتی ہے, آنا جانا ہوتا ہے اس پورے گلے سڑے نظام میں, عدالتی میں,
کیسے وہ اس کو فالو کر سکتی ہے, کیسے پرسو کر سکتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ برسوں یہ کیس چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اگر واقعتاً, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بہت بڑی بات نہیں کرتا, لیکن جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ عوام کی رائے سے, میں پھر کہتا ہوں عوام کی رائے سے, جب ہم اقتدار میں آئیں گے نا, ہم گراس روٹ لیول پر وہ عدالتیں بنائیں گے, گراس روٹ لیول پہ, جہاں 80% لوگوں کے مسئلے انشاءاللہ وہیں حل ہو جائیں گے. انہیں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے عدالتوں کے, انہیں کچہریوں کے اندر جو ہے ناکنے رگڑنی پڑے گی, انہیں وکلا کی فیسیں جمع کرنے کے لیے اپنے زیور نہیں بیچنے پڑیں گے انشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں جہاں بہت خرابیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی بہت ہیں, صرف ان کو لیڈرشپ چاہیے. تو اس لیے یہ عدالتی نظام, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن اصلاح کے بجائے یہ عدالت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہیں, ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, اسی طرح سے خواتین کو جو دفتروں میں پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا جاتا, تنخواہوں میں یہاں پر یکسانیت نہیں ہوتی, اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ورکنگ ویمن کو کرنے پڑتے ہیں. پھر جو ایک دوسرا مسئلہ جو سوشل سطح پر یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی جب بیاہ کر جاتی ہے, شادی ہو کر گھر میں جاتی ہے, اور اگر وہ کوئی کام بھی نہ کر رہی ہو اور گھر کا ہی کام کر رہی ہو اور بچے ہی پالنے کا کام کر رہی ہو, تو صبح سے لے کر رات تک اس کی جتنی ایکٹیویٹی ہے, کیا وہ ورکنگ ویمن نہیں ہے؟ ناشتہ بنانا, بچوں کو اسکول بھیجنا, اسکول سے واپس لانا, پھر اس کے بعد دوسرے کھانے کی تیاری کرنا, تیسرا کام کرنے کی شروع کرنا, اور اگر دیہاتی ہو تو اس کو تو اور کام بھی بہت سارے کرنے پڑتے ہیں, کھیت کا کام بھی کرنا ہے, جانور کا کام بھی کرنا ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کو اتنا رگڑا اس کو ملتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ تو ہاؤس وائف ہے. ارے بھائی وہ بھی تو ورکنگ ویمن ہے, اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے ان سب ایشوز کو کون ایڈریس کرے گا؟ کسی کے ایجنڈے میں نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں یہ جینوین ایشوز لوگوں کے نہیں ہیں جو سوشل سطح پر یا ریاستی سطح پر ایڈریس کرنے والے ہوں. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں, ہمارا بہت وسیع ایجنڈا ہے, ہم اس پر مختلف, ہم نے بھی ممبرشپ کی ہے, اس ممبرشپ کے ساتھ ہم اب کمیٹیز بنا رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ ان کمیٹیوں کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, مختلف دائروں میں کام کریں, والنٹیئر کریں, اپنے آپ کو محنت کریں, تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میری بیٹی کے سوال کے جواب میں بہت لمبی بات ہو گئی. اب ہمیں اس ملک میں رہنا ہے, اور ان کو جو ہے نا, اتنے سے لوگ ہیں نا جو ہمیں مایوس کر رہے ہیں, ان کو آئسولیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی معذرت کے ساتھ ابھی ہماری ایک آن لائن کال ہے, وی آر گوئنگ ٹو پک اٹ فرسٹ. جی, یہ آن لائن کالر جو ہیں یہ ہمارے ساتھ 30 منٹ سے ویٹنگ پر ہیں, تو اب ہم ان کو موقع دیں گے. جی عائشہ, آپ اپنی بات رکھ سکتی ہیں. السلام علیکم. جی بات کریں. جی عائشہ, اس کا جواب انشاءاللہ ہم آپ کو لائیو سنواتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جی, ان کا سوال یہ ہے سر کہ کورنگی میں اسکول کے سامنے ڈمپنگ پوائنٹ ہے, اور کنٹونمنٹ والے کہتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا نہیں ہے, اور وہ ایک ادارے سے دوسرے ادارے بار بار جا رہی ہیں. کینٹونمنٹ اور بلدیات کا مسئلہ. جی جی, کورنگی اور کورنگی کے اندر. اس نوعیت کے جو سوال ہیں نا, اگر کوئی اور بھی سن رہے ہیں میری بات, تو وہ اگر کوئی بہت انڈیویجول نوعیت کے سوالات ہیں, اور کہیں اگر جماعت اسلامی کا اس میں کوئی رول بنتا ہے. اب کورنگی میں میرا خیال ہے چونکہ ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے, تو شاید وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا ہوگا. تو اس سوال کو ویسے ہی آپ بھیج دیجئے, ہم جو کنسرن لوگ ہیں جماعت کے, جو بھی ہمارے یو سی کے یا ٹاؤن کے, ان کو بھیجیں گے, اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. اور یہ جو ان پرنسپل یہ جو ایشو ہے نا کہ کینٹونمنٹ اور بلدیاتی اس میں اداروں کے اندر ایک تقسیم ہوتی ہے, اور اس میں پنگ پونگ لوگ بنتے رہتے ہیں, یہ تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس پر خود ایک بہت بڑی تقریر کی ضرورت ہے کہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہے, ایک اسٹوڈنٹ یونین کا سوال بھی اس میں شامل تھا کہ وہ, اور ایک جو بلدیاتی ادارے وہ ڈیموکریسی کی بھی نرسری ہیں. اور اگر آپ واقعتاً ملک اور قوم کو منظم کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں پراپر, اور کرپشن کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹس کرنا پڑے گا, نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنے ہوں گے. اور انفارچونیٹلی کوئی بھی پارٹی, ان بڑی پارٹیوں میں, جب میں یہ کتنے ایشوز اس میں جس پہ ماشاءاللہ سب کا اتفاق ہے, سڑکوں پہ تو ہم احتجاج, اور سوشل میڈیا پہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہیں, لیکن ان سارے ایشوز پر جو ہمارے جینوین ایشوز ہیں, اس پر ان پارٹیوں کا اتفاق ہے, اور یہ لوکل باڈیز کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. تو یہ والے مسئلے اپنی جگہ موجود ہیں, اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اگر کسی کا پرٹیکولر کوئی ایشو ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیں, اور ہم اپنے جو وہاں کے دوست ہوں گے ان کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. سوال یہ کہ کس طرح جماعت جو ہے وہ ینگ لڑکیوں کو امپاور کرے گی کہ وہ سوسائٹی کا ایک حصہ بن سکے. اور دوسرا سوال یہ کہ کیسے جینڈر بیسڈ وائلنس اور ڈسکرمنیشن ختم کر سکے گی جماعت.
पहला सवाल क्या था? पहला था कि किस तरह यंग लड़कियों को एम्पावर करेगी जमात कि वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन सकें। सही है। जाहिर है कि आप लोगों को हमने यहाँ जो पूरा एक नेटवर्किंग कर रहे हैं जेआई यूथ के प्लेटफॉर्म से, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से आपने सवाल किया है। एक तो ये कि सबसे बड़ी ताकत तो स्टेट की होती है, हुकूमत की, यानी कि एक बात अच्छी तरह समझ लें कि जब हम कहते हैं ना कि रियासत ये कर रही है, तो हमारे यहाँ तस्वुर ये कि रियासत का मतलब है फौज, और फौज ने भी ये समझा हुआ है रियासत का मतलब वही होते हैं, हालांकि रियासत अवाम होते हैं। अल्लाह ताला ने अवाम को ये ताकत दी है कि उनकी राय से हुकूमत और रियासत का निज़ाम बने, और उनकी राय पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। जो रियासत हुकूमत की सूरत में और पूरे निज़ाम की सूरत में होती है, उसकी ही बुनियादी जिम्मेदारी है और उसी के पास वसाइल होते हैं। तो पहली खिदमत यह है कि हम जो वसाइल उन्होंने अपने कब्जे में लिए हुए हैं, उनसे वो कब्जा छुड़ाने की एक तवील जिद्दोजहद है, वो उसके करने के लिए हम तैयार हों, तो वो खुद ब खुद एक एम्पावरमेंट के लिए रास्ता निकलेगा। दूसरी बात यह है कि फिर साथ साथ हम अपने हिस्से का काम भी करते चले जाएं, और वो हम ये कर सकते हैं कि अब जैसे जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट है बनो काबिल, नाम सुना है ना आप लोगों ने? बनो काबिल प्रोजेक्ट है, और मेरा ख्याल है 7 नवंबर का तय हो गया है। हम पूरे पाकिस्तान की एक लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। इस वक्त हमने कराची में जब इसको शुरू किया, अभी लाहौर में भी चल रहा है कुछ ना कुछ, इस्लामाबाद में भी चल रहा है और पेशावर में भी, लेकिन जो कराची में हमने शुरू किया था 1.5-2 साल में हमने 50,000 से जायद जो अपने यूथ को, लड़के और लड़कियों को, जिसमें तलबा और तालिबात भी हैं और इसमें ग्रेजुएट भी हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बहुत सारी इसमें हाउसवाइफ भी हैं जो ऑनलाइन काम करना सीख रही हैं, और इस तरह से हमने तकरीबन 50,000 से जायद, अभी मैं कराची गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ जो टेक्नोफेस्ट इस्लामी जमीयत तलबा ने की थी, तो उसमें हमने 11,000 स्टूडेंट्स को, लड़के और लड़कियाँ, तकरीबन ये 30% लड़कियाँ थी उसमें, उनको हमने सर्टिफिकेट दिए थे, और यही नहीं किया था बल्कि उनकी जॉब्स का भी एहतमाम किया हुआ था, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आए हुए थे, और हमने काबिल.जॉब एक पोर्टल भी बना दिया है कि अब लोग जो हैं वो न सिर्फ ये कोर्स करेंगे बल्कि उसके साथ साथ इंडस्ट्री में और सॉफ्टवेयर हाउसेस में उनको कुछ ना कुछ जॉब का मौका भी मिलेगा। और फिर उसके बाद मजीद हम जो कुछ कर जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान की सतह पर, हमारा हदफ ये है कि आइंदा 2 साल में हम 10 लाख स्टूडेंट्स को, और हमारी कोशिश यही है कि इसमें 50% हमारी खवातीन हों, लड़कियां हों, और इनको हम इंशाअल्लाह ताला इन कोर्सेज से गुजारेंगे। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि उनकी जो ऑनलाइन और फ्रीलांसर बन के काम करने की जो इस्तेदाद है उसको भी बढ़ाया जाए, और फिर फर्दर भी कोई पढ़ना चाहता है तो, और ये 100% फ्री कर रहे हैं हम। और इसमें एक बहुत अहम बात है कि जो 100% फ्री एक पार्टी कर सकती है, तो जो हुकूमत, जिस आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में जो तालीम का बजट है जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो तो थोड़ा है, लेकिन चूंकि तालीम का सब्जेक्ट अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, तो इन सब का बजट मिला के ये तकरीबन 2000 अरब रुपए बनता है। कितना बनता है? 2000 अरब रुपए। 2000 अरब रुपए बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, फिर भी ये स्कूलों को बेच रहे हैं, ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं, फिर भी जो है ये अब हमारे यहां अप टू दी मार्क एजुकेशन नहीं दे रहे, और ये काम हुकूमत के करने का था। चूंकि इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है, आईटी में दुनिया में जो कुछ होने जा रहा है, इसके बाद तो अब इस फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने बच्चों को, यूथ हमारे पास ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इनको एम्पावर करें। इनको एम्पावर करें तो हमारी जो है वो अर्निंग होगी, जॉब भी मिलेंगी, और हमारी रेमिटेंस भी बढ़ेगी, हमारी जो पैसे हैं डॉलर्स में वो भी बढ़ेंगे, तो हमारी मईशत भी बेहतर होगी। तो ये तो हंगामी बुनियादों पर वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ये काम भी नहीं किया। तो हम एक पार्टी की सूरत में ये काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, अपने हिस्से का काम करेंगे। और यही जमात इस्लामी का मॉडल है कि हम सिर्फ बात नहीं करते, मुतालबा नहीं करते, बल्कि अपने हिस्से का काम भी करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी से करते हैं। तो ये एम्पावरमेंट हम अपने तौर पर कर रहे हैं, और इसमें भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, जिनको कोर्सेज आते हैं, जिनको जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, और जो एआई है वगैरह। मुझे तो इतनी डिटेल में चीजों का नहीं मालूम, लेकिन मैं देख रहा हूं नौजवान जिस तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आप भी आगे आएं, वॉलंटियर करें अपने आप को इस पूरे काम में, और प्रोफेशनली भी आप इस काम को करना चाहते हैं तो हम आपको इसमें जो है अकोमोडेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, मंसूरा के बिल्कुल पास,
اور یہ بالکل زبردست. اس میں وہ نوجوان جو مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہم بلکہ اپنی خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بہت گریسفل اور بالکل ایسا کہ جس میں محفوظ, ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ بس ہمیں دنیا کو دکھانا ہے اور بالکل آؤ بھائی سب مل کر کام کریں. ہم بالکل جو ہے وہ باوقار طریقے سے, عزت اور احترام کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے اپنی بچیوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے, اور وہاں پر ان کو اس کا موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنی جابز بھی کر سکیں, اپنا آفس اسٹیبلش کر سکیں. ایک ورک اسپیس یا ورک پلیس کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے تحت یہ بننے جا رہا ہے. اور یہ ہم اسلام آباد میں بھی بنا رہے ہیں, یہ لاہور میں بھی بنا رہے ہیں, یہ کراچی میں بھی بنا رہے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں یہ ہوگا. اور آنے والے دور یہی ہے کہ جس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ انٹرپرینورشپ لوگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں روزگار بڑھے گا. تو یہ سارے کام ہے جو جماعت اسلامی کر رہی ہے, اور یہ جماعت اسلامی کوئی اور چیز نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی ہیں, میں جماعت اسلامی ہوں. آئیں سب مل کر اس کو آگے بڑھا. تب سے لے کے اب تک اس ملک میں کوئی خاص ہم نے ترقی نہیں دیکھی. چلے ہم تو بعد کی جنریشن ہے, ہم سے پہلے نے بھی ہر وقت وہی کرپشن, وہی سب کچھ نا. مطلب اب جو کا ماحول دیکھتے ہیں نا تو بہت سی مایوسی اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کریں کہ نہیں کوئی جماعت ہوگی ہمارے لیے کھڑی ہے, ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. بٹ لیکن جب ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو اتنا کرپٹ, سب کچھ نا انصافی. اب یہ پی ڈی سی میں تھا, ٹھیک ہے پروٹیسٹ بچوں نے غلط کیا تھا, لیکن کم از کم وہ بات باہر نکلی, لوگوں کو پتا چلا. ہماری ایل سی میں ایک بہت بڑا کیس ہوا تھا جس کا کیس باہر نکلا, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, انصاف نہیں ملا یہاں پہ. تو پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ مایوسی زیادہ پھیلتی ہے اور خود تھوٹ ملتا ہے کہ نہیں پھر باہر ہی زیادہ صحیح. دیکھیں اس کا حل تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. دنیا میں کب ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی طاقتور کے آگے لوگوں نے سپر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ان کو نجات مل گئی ہو؟ یا تو آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اب انہی چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں, اس لیے کہ تو سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک راستہ یہ ہے نا, تو پھر اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کیا 25 کروڑ لوگوں میں سے, آپ کو پتا ہے نا ہمارے جو 25 کروڑ لوگ ہیں اس میں سے 80% آبادی ہماری 40 سال تک کی عمر کی ہے. 20 کروڑ انسان اس میں 40 سال تک کی عمر کے, 30 کروڑ انسان اس میں تقریباً جو 30 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں وہ 66% ہیں, مور دین 15 کروڑ. اب آپ بتائیے کہ یہ سارے باہر چلے جائیں گے تو جو جا سکتا ہے وہ تو چلا جائے گا, باقیوں کو کیا بنے گا؟ جو ٹیلنٹڈ ہے, جس کو تعلیم مل گئی, پتہ نہیں آئندہ اس کلاس کے لوگوں کو آئندہ ملے گی کہ بھی نہیں ملے گی. اگر آپ لوگ سب چلے جائیں گے تو جو حال ہوگا, جو برین ڈرین ہمارا ہو جائے گا. تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو اندر سے کھوکھلے ہیں, جن کے اندر اب کچھ بھی نہیں بچا, ساکھ بھی نہیں بچی, لیکن یہ طاقت کی بنیاد پر ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. ان کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیں, اپنی نسلوں کو کر دیں. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور سامنے آ کر کھڑے ہوں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجولی یہ کام کوئی کر سکتا ہے, میں بھی نہیں کر سکتا اکیلا, آپ بھی نہیں کر سکتے, ہم سب مل کر لیکن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کی جو نا آپ کی سلیکشن صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جماعت اسلامی کا پارٹ بنیں, آپ جماعت اسلامی بنیں. آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ ہم ایک صحیح راستے کے اوپر کام کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دیں. یہ تو سیٹسفیکشن ہے نا. تو آپ اس کے اوپر آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر چلیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں, وہ نوجوان جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت اچھی جن کے پاس ڈگریز ہیں وہ بھی, اور جن کے پاس اچھی ڈگریز نہیں ہیں وہ, جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں, ایک تو مزدور طبقہ ہے جو بیچارہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مزدوری پاکستان میں نہیں کرے گا, لیکن وہ کنٹینروں میں بند ہو کر کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ بیرون ملک جائے گا. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. دوسرا وہ طبقہ ہے پروفیشنل لوگوں کا کہ جو باہر جا رہے ہیں, اور ایک ذرا سیمی پروفیشنل لوگ ہیں. ان سب کی ایک کیس اسٹڈی کریں, آپ یقین کریں 80% لوگ بہت پریشان ہیں باہر جا کر, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو, یورپی ممالک میں ہو, یا وہ مڈل ایسٹ میں ہو, بہت پریشان ہوتے ہیں. جس کو تو کسی کو جاب مل جاتی ہے پہلے سے اور یہاں سے چلا جاتا ہے کوئی اچھا پروفیشنل آدمی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جتنی سٹرگل وہ وہاں کرتے ہیں, یہ نوجوان اگر پاکستان میں رہ کر اس کی آدھی سٹرگل کریں, اس سے زیادہ اچھی کوالٹی لائف گزار سکتے ہیں پاکستان میں. میں آپ کو یقین I am Hafsa Munir from University of Education. کہاں ہے؟ Here, in front of جی جی.
सर मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है, आपने जो बात की लोगों, ठीक है, कराची में लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, आपको कुछ सीट्स मिली, लेकिन वहां करप्शन हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए, 47 आया, हमारे पर वो मुसल्लत हो गया। अब कब तक कि हम फॉर्म 47 को एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट जो गवर्नमेंट करंट है हमारी, ये हमारी चूज की हुई नहीं। ठीक है। सो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वे है कि हम इसको चेंज करें? बिकॉज ऑफ दैट अब नीड है चेंज की। अगर हम पहला स्टेप ही चेंज नहीं करेंगे, हम उसको ही हमेशा जो हम पे मुसल्लत होगा उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी कि आपको हम जीते और हमें नहीं जीतने दिया गया, हमारा मेयर नहीं बनने दिया गया। लेकिन देखें, ये बिल्कुल इब्तिदा है और हमने इस ज्यादती को भी जो है ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाया। आपको याद करें, जिस वक्त ये मेयर का इलेक्शन चल रहा था, मैं यही कह रहा था कि ये ट्रेलर है कराची, अगर इस पर आप नहीं बेदार होंगे तो भी पूरी फिल्म चलनी बाकी है। और फिर उसके बाद 8 फरवरी 2024 को फिल्म चली। अब इसमें भी एक पॉलिटिकल इशू है, वो मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगा कि अभी हमारा मौकिफ यही है कि फॉर्म 45 चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है और जो अवेलेबल है, जब एक लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और उसकी बुनियाद पर अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनता है, उसकी बुनियाद पर अगर इंक्वायरी होती है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, तो नतीजा बदल जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा इस पर बात करनी चाहिए वो पीटीआई है, इसलिए कि उसको वोट पड़े थे, उनकी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी थी, लेकिन उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया और वो ये कहते हैं कि नया इलेक्शन होना चाहिए। नया इलेक्शन अगर इन्हीं सर्कमस्टांसेस में होगा तो उसमें कौन सा मतलब नई चीज आ जाएगी। लेकिन जो चीज आपके पास मौजूद है, जो लीगली आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, उनके पास नहीं थे, हमने दे दिए उनको सारे फॉर्म 45 जहां जहां हम दे सकते थे। तो जब वो चीज मौजूद है जिसपे लाखों लोगों के दस्तखत और अंगूठे के निशान पोलिंग जो एजेंट्स हैं उनके मौजूद हैं, और फिर उसका कोई मुतालबा ना करे, तो ये बड़ी ज्यादती है। चूंकि जमात इस्लामी को तो देखें, सही बात ये, कराची में वोट पड़े या केपी में किसी हद तक पड़े, बड़े पैमाने पर थोड़े थोड़े करके सब जगह मिले, ओवरऑल हमारा पहले की निस्बत बेहतर हुआ, लेकिन इतना नहीं था कि जिस पर हम उस तरह से वो करते। लेकिन जिसको जो जीत गया और वो अपनी जीत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो वो हमारे लिए बड़ा हैरानकुन है। तो ये फॉर्म 47 वाली बात ये है कि ये एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, लेकिन ये कितना दोहरा सकते हैं। मैं यही तो कहता हूं ना कि आप हमारा साथ दें, एक मरतबा कौम खड़ी तो हो हमारे साथ, अपना शुरू किया है, मैं मानता हूं इस बात को कि लोगों ने साथ देना शुरू किया है, चले कराची से शुरू किया है, गवादर से शुरू किया है, और वहां पर हम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर भी कर रहे हैं। ये एक साथ नहीं रहता मामला, आप एक जबरदस्त किस्म की ताकत दें। इस वक्त पाकिस्तान में जो जरूरत है ना, वो है मुनज्जम तरीके से स्ट्रगल करने की। बदकिस्मती से जिनको वोट ज्यादा मिले हैं उनकी पार्टी में नज्म ज़ब्त नहीं है, हर आदमी लीडर है, एक बंदा अंदर चला गया तो बाकी माशाल्लाह सारे ही पता ही नहीं चलता कौन किधर है। तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। मसला ये है कि जमात इस्लामी, ये नहीं हो सकता कि आप 1 और 2 और 3 इलेक्शन में उसको, अगर वो जीत जाए और आप उसको न जीतने दें और मामला ऐसे ही रहेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि तहरीक चलाने, तहरीक बनाने और नतीजा खेज बनाने में जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो है ना बैकग्राउंड है और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक मरतबा कौम इतनी बड़ी तादाद में आ जाए हमारे साथ, और फिर हम देखते हैं कि कौन 47 की बुनियाद पर किसी और को लेकर आता है। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा लड़ेंगे कि आप देखिएगा। All right. Amna Ruj, I am from Sargodha. I am student of CA. Actually मेरा क्वेश्चन था, जो अमेंडमेंट मंडे को पास हुआ है 26 अमेंडमेंट, तो मैं इसके बारे में पूछना चाह रही थी कि हमारी जो जुडिशियल विंग है, हमारी जो जुडिशरी है, उसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग होना चाहिए। तो ये क्या है कि वो भी एक वो इदारा इंडिपेंडेंट मेन होना चाहिए, वो भी अब डिपेंड कर रहा है हमारी पार्लियामेंट पे। तो ये पास हुई, इसके बारे में यूथ को अवेयरनेस होनी चाहिए, और इससे तो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मजीद तो इसके बारे में ये 2/3 लेके ये अमेंडमेंट पास की गई है, तो बाकी पार्टी इस पे क्यों नहीं बोली, इस पे क्यों नहीं कहा गया कि इसको पास नहीं होना चाहिए था? सही है। आपको जमात इस्लामी का मौकिफ तो पता है ना कि हमने इसको टोटली रिजेक्ट किया था कि आप हुकूमत के साथ इंगेज ना हो। आपको जो भी इंगेज कर रहा है वो आपको के साथ भी ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहा है। इस पूरी तरमीम को इन टोटो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। अगर आप इसमें इंगेज होंगे, मुज़ाकरात शुरू करेंगे, तो ये होगा अच्छा इसको मान लेते हैं, इसको नहीं मानते, इसको मान लेते हैं, और बड़ा कारनामा बताएंगे कि अच्छा वो तो क़यामत आ रही थी तो हमने जो है ना सिर्फ फायरिंग करके आपको बचा लिया, वरना तो क़यामत आ जाती।
ارے بھائی قیامت بھی آپ ہی لا رہے تھے, فائرنگ بھی آپ کر کے مار رہے ہیں انسانوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ انگیج ہوئے ان کے ساتھ, اور مولانا خود سب جانتے ہیں, بہت زیرک ہیں, بہت سینئر ہیں, اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کس طرح سے ایسا کر کے لا کے کہاں جا کے کھڑا کر دیا, اور خود وہ پی ڈی ایم ہی بنے رہے. ظاہر ہے کہ مولانا جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم پوری طرح سے انٹیکٹ ہے, اس میں پتہ نہیں مجھے صدارت آفیشیلی مولانا کے پاس ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال پی ڈی ایم تو پوری طرح موجود ہے, جس میں مولانا ہے, جس میں نون لیگ ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہے. اچھا, یہ سارے کام اتار دیتے ہیں سب لوگ, اور اس کے بعد سب الگ الگ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ابھی شروع ہو گیا, بلاول ان کے خلاف بولیں گے, وہ ان کے خلاف بولیں گے, اور جب موقع آئے گا سب ایک ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی کو اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, ہوتا یہی, لیکن کم از کم ایک بڑی طاقتور آواز بنتی. ہمارا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت میں جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسی بھی عدالت تھی اس میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کا تقرر ہو رہا تھا, جو سینئر ہوگا آ جائے گا تاکہ جھگڑا نہ ہو اور حکومت کا اس میں انوالومنٹ نہ زیادہ ہو. انہوں نے اب یہ کیا کہ انہوں نے 3 ججوں کو لیں گے اور 12 رکنی کمیٹی بنائیں گے. جب کمیٹی پارلیمانی بنی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, وہ خود کنفیوز ہو جاتی, لیگلی جو ہے وہ ایک سقم آ جاتا کہ جس میں بعد میں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا کہ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی تو تجویز کیسے چلی گئی, اور آٹومیٹیکلی سینیورٹی کے اوپر لیجیٹیمیٹ پوزیشن آ جاتی جو بھی جیسے منصور شاہ سے ان کی. لیکن انہوں نے کمیٹی میں نام ڈلوا دیے اور پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو گیا. اور اب پارلیمانی کمیٹی اور پھر پرائم منسٹر اور پھر صدر اس کا سائن کرتے ہیں گویا, اور پھر انہوں نے کہا پرفارمنس آڈٹ بھی ہوگا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ 3 میں سے 1 منتخب کریں گے. تو پہلے ہی اتنا انفلوئنس ہے عدلیہ پر, اب تو ہر جج یہ دیکھے گا کہ حکومت کی مرضی کے اگر فیصلے نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ وہ نہیں آئے گا. لہٰذا انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے کر لیا ہے. اسی طرح سے جو ایک انہوں نے الگ الگ کیا ہے, کہتے ہیں کہ آئینی عدالت تو دنیا میں الگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور بینچ ہو گیا ہے. تو وہ بینچ بنانے کے لیے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ وہی ہے کہ جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے بھی ہے, ان ایشوز پہ بھی, مطلب اتنا گڑبڑ گھوٹالا جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بنا ہوا ہے. اور اس میں حکومت اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنی مرضی کا چیف جسٹس, اپنی مرضی کی عدلیہ, اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے یہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھی ہے. وکلا اس پر کام کر رہے ہیں, جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کو چیلنج کرے گی, اور جو بھی عدالت جیسی بھی اب ہے تو یہی نا, تو اسی میں جائیں گے, دلیل دیں گے, پوری قوم کے سامنے اس کو لے کر آئیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ جن لوگوں نے بھی کیا ہے, تاریخ میں انہوں نے اپنا نام ان لوگوں میں لکھوا دیا ہے کہ جنہوں نے عوام کا حق کھایا ہے, آئین کو پامال کیا ہے. اور ویسے بھی ایک ایسی پارلیمنٹ جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو فارم 47 کی پیداوار ہے, وہ ایک متفقہ آئین کے اوپر جو ہے وہ ترمیم لے کر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خراب چیز نہیں ہو سکتی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ ریورٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی, یہ مجھے یقین ہے. حالات ایک سے نہیں رہتے. آج کل جس طرح ایجوکیشن سسٹم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ورگیلٹی ہر جگہ پھیلا دی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے ہم لوگ اس کو کس طرح امپروو کریں, اور جا کے ہم لوگ کہیں بیٹھ نہیں سکتے آرام سے. تو مجھے کہنے سے یہ بھی بتائیے گا. تھوڑا سا مجھے وہ کر دیں گی. وہ کہہ رہی ہیں کہ ولگیرٹی ہر جگہ پہ پھیل چکی ہے, تو ہم ایک جگہ ایجوکیشن سسٹم, تو ہاؤ ٹو امپروو اوور ایجوکیشن سسٹم, ہاؤ ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم, ہاؤ ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم. یا تو یہ تو دیکھیں اب یہ بہت لمبی بات ہے. اوکے, یہ بہت لمبی بات ہے. پھر سر ہم ایک اور کوسچن لے لیتے ہیں ساتھ میں, تو ان کو ملا کے آپ ملا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. My name is Sriha Imtiaz and I'm graduating from the University of Management and Technology. Sir, my question is that جب بھی ہم کسی political leader سے ملتے ہیں یا وہ آپس میں ملتے ہیں تو they always talk about the problems. Why they don't talk about the solutions? نہیں بس سمجھ میں آ گیا, بہترین. اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ہم بہت عرصے سے اس پر بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اسٹل ہم پر حکومت کر رہا ہے. سو دس از مائی کوسچن. ٹھیک ہے, ان دونوں چیزوں کو میں تھوڑا لے لیتا ہوں اور آپ سے شروع کرتا ہوں, تو پھر بھول جاؤں گا. تو جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, اس کا سلوشن بھی پیش کرتی ہے. آپ نے دیکھا جب سٹ ان کیا, دھرنا کیا, اور اس میں آئی پی پیز کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا, تو ہم نے صرف ریٹورک جسے آپ کہتے ہیں نا, بڑکیں نہیں ماری, بلکہ سلوشن بھی پیش کیا.
جب گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی نے ہماری کمیٹی سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. آپ یاد کریں اس بات کو کہ شروع میں جو وزیر توانائی صاحب تھے وہ کہتے تھے آئی پی پی سے بات چیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں. ہم اپنا پریشر بڑھاتے رہے, ان سے مذاکرات کرتے رہے اور ان کو ہم نے بتایا کہ آپ کیسے بجلی کے بل کم کر سکتے ہیں, کہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں, آئی پی پی سے کتنی کیٹیگریز بنا کے بات کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم لے کر آئیں گے, تو آپ بھی اپنی ٹیکنیکل ٹیم لے کر آئیں. ہم نے کہا ہماری یہی ٹیکنیکل ٹیم ہے, آپ اپنی جو چاہیں ٹیم لے آئیں. تو وہ جتنے بھی افسر ہو سکتے تھے, ٹاپ کے سیکرٹریز اور جو ٹیکنیکل انجینئرز, وہ سب لے کر آئے. ہماری ٹیم سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ جماعت اسلامی جو تجاویز دے رہی ہے وہ پریکٹیکل ہے, قابل عمل ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, ہمیں مدت دیں, ہمیں یہ دیں وہ دیں. ہم نے ان سے پھر یہ بات کی کہ ٹھیک ہے, ہم بھی آپ سے کوئی سر پھوڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ راستہ نکالیں اگر سنجیدگی سے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم پھر آئیں گے, لیکن چلیں ٹھیک ہے آپ اس پر کوئی ایگریمنٹ کریں. انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا اور کچھ انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا ہے, سارا تو نہیں کیا ہے. ہم نے اپنا پریشر برقرار رکھا, ہڑتالیں بھی کرتے رہے, ابھی بھی ہم نے آگے کا اپنا ایک پلان بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا کہ وہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی نہیں کر سکتے, 5 آئی پی پیز الحمدللہ انہوں نے بند کر دی ہیں, اور 8 آئی پی پیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ری نیگوشیٹ تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور 100 ارب روپے کا اس سے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد فردر 18 آئی پی پیز ہیں جس سے بہت آگے کے لیول. اور دیکھیں جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جس نے جرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس میں 52% گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں, اور اس میں بھی جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں اس میں فوجیوں کی بھی ہیں. کس کی ہیں؟ آرمی کی. ٹھیک ہے, کوئی نہیں بولتا اس پہ. ہم نے پریس کانفرنسوں میں کہا ہے, تقریروں میں کہا ہے, ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آرمی ہے وہ تو قربانی دے نا, وہ اپنی جو فوجی فاؤنڈیشن کی آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ وڈرا کریں اور رینیگوشیٹ کریں, اور جتنی کی بجلی دے رہے ہیں اتنا چارج کریں تاکہ جو ہے وہ قوم کو نقصان نہ ہو اور ہماری بجلی کے بلوں میں نہ لگ کے آئیں. تو اس پر بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ. ہم نے اس پریشر کو مینٹین کیا ہے اور اللہ نے چاہا تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا ریفلیکشن آئے گا. اور اگر یہ بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ریڈیوس نہیں کریں گے تو آپ سب لوگ بھی ایک زبردست قسم کے دھرنے کی تیاری کر لیجئے. تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ہم انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جماعت اسلامی میں ایک بات آپ سمجھ لیں, جس چیز کو پکڑ لیتے ہیں نا کسی ایشو کو تو پھر راستے میں چھوڑ کے نہیں آتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک تصادم ہو, بات ختم ہو جائے, ہم گھر چلے جائیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہو جائیں, کے پی ہاؤس میں گئے سی ایم ہاؤس میں نکلے. یہ والا کام نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. تو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے ہم سلوشن بھی دیتے ہیں اور اس کا تعاقب بھی کرتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں جو نظام ہونا چاہیے, جو میں نے شروع میں کہا تھا, ایک نظام سب کے لیے, ایک نصاب سب کے لیے. اور نصاب اور کتاب میں فرق ہوتا ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کریکولم اور بک میں فرق ہوتا ہے؟ کریکولم سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب کو تو پتا ہوگا, تو پڑھاتی ہیں. کریکولم وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے جس پر کتاب بنتی ہے. تو آؤٹ لائن ایک ہوتی ہے اور اپنے اپنے علاقے کے مطابق, صوبے کے مطابق لوگ کتاب بناتے ہیں اس جو ہے وہ آؤٹ لائن کی موجودگی میں. تو ایک نصاب کے اوپر کام ہوا تھا لیکن وہ کام پھر چکر بازی کا شکار ہو گیا ہے. اور اس میں جو بڑے بڑے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں وہ کریکولم پڑھایا جائے, اس لیے کہ وہ باہر سے بھی پڑھایا جاتا ہے, تو وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. ایک نظام ہونا چاہیے, ایک نصاب ہونا چاہیے, سب کے لیے برابری کے مواقع ہونے چاہیے, اور ایک زبان ہونی چاہیے. پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کس ملک نے ترقی کی ہو اور اس نے اپنی زبان میں بچوں کو نہ پڑھایا ہو. دوسروں کی زبان میں پڑھانے والا بہت بڑی تعداد میں اپنے بچوں کی جو جینون صلاحیت ہوتی ہے, اوریجنل صلاحیت, اس کو کھا لیتا ہے. یہ کوئی ماڈرن بننے کا مطلب نہیں ہے. ہم بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی اردو کے, انگریزی کے, سب کے الفاظ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین زبان دی اور اس زبان کی ہم نے قدر نہیں کی ہے. اور ہمارے ہاں آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 14 اگست 1988 تک اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے گا. ایک خواجہ صاحب آئے تھے نا جنہوں نے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ میں تھوڑی مدت کے لیے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ عدالتی کاروائی
اردو میں ہوگی, اور سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ عدالتی کاروائی جو فیصلے آتے ہیں وہ اردو میں نہیں آتے لکھے ہوئے, وہ انگریزی میں بھی آ رہے ہیں, کوئی اردو میں دے دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنی زبان میں چھوٹے بچوں کو پہلے سے پڑھایا جائے تو ان کی جو تعمیری اور تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہے. ابھی تو سارا وقت اس پہ لگتا ہے کہ ہم زبان سکھائیں. زبانیں سکھانے پر مسئلہ نہیں ہے, جو انٹرنیشنل لینگویجز وہ پڑھانی چاہیے, لیکن ان کا تسلط نہیں ہونا چاہیے. کوئی زبان اکیلے نہیں آتی, اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنا کلچر ساتھ لے کر آتی ہے. اور خاص طور پر وہ ممالک جو کالونی میں رہے ہوں, ہمارے جیسے ملک جو انگریزوں کی غلامی میں رہے, ان کے ذہنوں میں تو وہ مروبیت ہے جس کی وجہ سے ہم زبان کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے. شیلا بلال ہے, میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں. میرا آپ سے صرف ایک کوشچن یہ ہے. آپ کیا ہیں؟ پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں میں. ٹیچر, ٹھیک ہے. بینگ اے ٹیچر میرے دماغ میں ایک کوشچن ہے کہ عمران خان کے دور میں انہوں نے ایک سٹیپ لیا تھا جس کو کافی لوگوں نے اچھا بھی کیا تھا کہ ایک کریکولم ہو پرائیویٹ اور پبلک سکولز میں. تو کیا جماعت اسلامی اس چیز پر فوکس کرتی ہے, ایک کریکولم ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیجیس جو ٹیچنگ ہے, دینی جو ہمارے پاس تعلیم و تربیت ہے, اس کو کیا لائے عمل میں لائے گی یا نہیں لائے گی؟ اس پر کچھ ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ساتھ میں ایک اور اویئرنیس کے اکارڈنگ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت اسلامی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ امپروو ہو. ہماری اویئرنیس کے لیے کیا اسکول میں کاؤنسلرز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے یہ کہا نا سنگل نیشنل کیریکولم, وہ اس وقت عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس پہ اچھا خاصا کام ہوا تھا اور ہم نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اس کو. اور ہمارے جو بھی ادارے جماعت اسلامی سے متعلق تھے انہوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا تھا, بلکہ اس میں کی رول الحمدللہ جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کا تھا. لیکن پھر خود انہی کی حکومت میں کچھ لوگوں نے اس میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی تھی. اس وقت یہ اور فوج ایک پیج پر تھی, تو حکومت سے زیادہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں یہ کام ہو رہا تھا. اور چلیں کوئی کام اچھا بھی کر دیں یہ لوگ تو ہمیں اس میں کیا ہے, لیکن ہونا تو حکومت کی سطح پہ چاہیے. بعد میں یہ ہوا کہ جو اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, اس کے نتیجے میں یہ پارٹیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ہم ابھی بھی اسی کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ یہ سنگل کریکولم ہونا چاہیے, یعنی ایک کریکولم ہونا چاہیے. آؤٹ لائن, میں نے کہا نا کریکولم اور بک میں فرق ہوتا ہے, ایک آؤٹ لائن ہونی چاہیے اور پھر وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ سب کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کو ایک ایجنڈا بنا کر ہمارے اس کے اندر شامل ہے یہ تحریک میں. دوسری بات کیا تھی آپ نے؟ اسٹرینتھ, ہاں ریلیجس پرسپیکٹو کو, ہاں دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کسی جغرافیہ کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان نظریے کا نام ہے. اگر پاکستان جغرافیہ کا نام ہوتا نا, یہ اس بات کو سمجھیں نوجوان خاص طور پر, دیر تو ہو گئی آپ لوگوں کو لیکن سمجھیں, اگر پاکستان جغرافیہ کا نام ہوتا نا تو پاکستان بنانے کی تحریک بنگال میں نہ چلتی, جو وہ ویسٹ کون سا بنگال تھا, ویسٹ بنگال تھا. پاکستان بنانے کی تحریک بہار میں نہ چلتی جسے پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. یو پی اور سی پی میں نہ چلتی جسے پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. پاکستان میں شامل تو ان علاقوں کو ہونا تھا جہاں مسلم اکثریت کی آبادی تھی. تو یہاں تحریک چلنا تو سمجھ میں آتا تھا, لیکن وہاں کیوں چل رہی تھی؟ جبکہ ان کو پتا تھا ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا, زمین چھوڑنی پڑے گی. گھر اور زمین کون چھوڑتا ہے؟ خاندان چھوڑنے پڑیں گے. انہوں نے جغرافیے پہ نہیں, نظریے کے اوپر یہ سب کچھ چھوڑا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ. تو جب پاکستان نظریے پہ بنا ہے تو اسی کی بنیاد پر پنپے گا, آگے بڑھے گا. لا الہ کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے, نماز پڑھنا نہیں ہے, روزہ رکھنا نہیں ہے. لا الہ کا مطلب ہے اس کو پریکٹس کرنا, اس کو نظام بنانا. جی بہت آپ کا شکریہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. میں صرف ایک تھوڑی سی دیر کے لیے مائک دوں گی عروشہ عامر کو. وہ تھوڑی سی آپ کو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور ہواؤں کے دوش پہ جو لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے ان کی بات بھی پہنچائیں گے. اور اس حال میں بھی تقریباً 50 کے قریب کویسچنز لکھ کر دیے گئے ہیں, اور باقی بھی جو کویسچنز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ریٹرن میں دے دیں, انشاءاللہ سب کو جواب ملے گا. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, جس کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہوتا. دیکھیں ہمارے مستقبل کی جڑیں ہمارے ماضی میں پنہاں ہیں, یہ بات یاد رکھیں. آپ نوجوانوں سے میں خاص طور پر کہتا ہوں پڑھا کرو. یہ صرف سوشل میڈیا کی میمز اور ادھر ادھر کی چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈیپتھ پیدا کرو اپنے اندر, گہرائی پیدا کرو, پاکستان کے بارے میں سیکھو, دین کے بارے میں سمجھو. اور ایک اور بات, اپنے دین پر فخر کریں, آپ اسلام کے اوپر فخر کریں, کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیں.
اور میں تو آپ سے کہتا ہوں یہ دین ہمارا ایسا دین ہے کہ اگر واقعی اس نظام کی صورت میں پریکٹس ہو جائے تو غیر مسلموں کو بھی وہ حقوق اور ریلیف دیتا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں دے سکتا. اس دین پہ فخر کریں, پاکستان پہ فخر کریں, اور اپنے خاندان, اپنے گھر والوں, اپنے ماں باپ, ان کی عزت احترام, ان کو ویلیو دیں, اور اپنے وقار, اپنی گریس کو مینٹین کریں, اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیں, اور صحیح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور صحیح سوچ کریں, پڑھیں, مطالعہ کریں. اتنا وقت ہمارا لگتا ہے اسکرین پر, لیکن وہ سنجیدہ مطالعے میں لگنا چاہیے. ساری کتابیں موجود ہیں, پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, دین پڑھیں, سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھیں, خطبات ہے, دینیات ہے, پرانے زمانے کا لکھا ہوا ہے, آج بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پڑھیں تو اس سے نتیجے میں آپ کے اندر گہرائی پیدا ہوگی, پھر آپ لوگ جو ہیں وہ پوری ایک کنوکشن کے ساتھ کام کریں گے. اور اگر آپ ایسے ہی رہیں گے نا, کوئی قوم بھی صحیح بنیادوں پہ آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کا مطالعہ اس کے نوجوان نہ کرتے ہوں, ڈیپتھ میں جا کے پڑھتے نہ ہوں. تو بس میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گئی ہوں, لیکن 70,000 لوگوں نے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سب کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, اور خاص طور پر حافظ نعیم الرحمان کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ ہم پر زور جو ہے وہ ایک دفعہ شکریہ ادا کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. نعیم الرحمان صاحب. On behalf of JI Youth Women, we present a souvenir to you. Under your leadership, Jamaat-e-Islami has advanced with dedication, sincerity, and as unwavering spirit, service as inspiration for us all. We stand with you at every step and pray that Allah grants you continued success and steadfastness. Now I would like to call President Jamaat-e-Islami Dr. Humaira Tariq Sahiba, Vice President Jamaat-e-Islami Samina Saeed Sahiba. Okay. Now I would like to call Dr. Humaira Tariq from Jamaat-e-Islami. Dr. Humaira Tariq from Jamaat-e-Islami, Vice President JI Samina Saeed Sahiba, President JI Lahore Uzma Imran Sahiba, President JI Youth Lahore Atiya Ahmed Sahiba. Please come on the stage for sovereignty. حافظ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سونے کے لیے اسٹیج پر آ جائیں. Jazakallah for coming on the platform. By coming to the platform of JI Youth Women and answering the questions of Pakistan's youth, you have given us a new sense of passion, hope and determination. We stand alongside you in the journey for Pakistan's progress and prosperity, praying that Allah grants us success in this noble cause.